میں نے دروازہ کھڑکایا تو میں نے کہا بسم اللہ، تو اندر سے نا لڑکا نکلا اس ٹائپ کا ہوگا. تو کہتا میں گھر پہ اکیلا ہوں. اتنی عمر ہی کیا بچہ ہوگا، تھوڑا نہیں کہہ رہی، میں عمر کا کہہ رہی ہوں، ہنک دے رہی ہوں اشارہ. کہتا میں کہا بسم اللہ پتر خیر ہو، جیسے ہم صدا کرتے تو اس نے نا صدا کر کے دکھاؤ کیسے کرتے ہو. ہائے بسم اللہ باجی اللہ دودھ پوت دی خیر ہوے، اے نہیں چل دے کیمرے دے وچ کچھ دے دے. انہیں میرا ہاتھ پڑیا اندر لے گیا. اس نے پوچھا تک نہیں کہ میں آپ کیا مائنڈ ہے یا کیا لوگ عید، ایسے کوئی پوائنٹ گل کیتی ہی نہیں. اچھا اندر لے گیا، لے جا کے اس نے دستی میں ایسا غلط کام کیا اور مجھے تھپڑ مار کے دروازے کے باہر گلی کے نکر پہ بٹھا دیا. اور میرے پاس سے کتا گزرا، میں نے کتے گزرا، میں کہا تیرے سے میرے سے کوئی فرق ہی نہیں ہے، تینوں بھی کوئی وٹا مار دے مینوں بھی کوئی مار دے، میں اشرف المخلوقات ہاں، میرا جسم ہے، میری جان ہے، میری رضا ہے، کچھ نہیں ہے. اب نہیں مانگ، اس کے بعد چھوڑ دیا. نہیں مانگنا پیک نہیں. اچھا تلسی، آپ کے والد بیمار ہوئے تھے اور اس ٹائم تک شاید آپ ان تمام چیزوں کو وائنڈ اپ کر چکی تھی اپنی زندگی سے، جو بھی آپ غلط کام کرتی تھی. لیکن والد کے علاج کے لیے ایک جوس کا گلاس لینے کے لیے آپ نے بڑا کچھ کیا، یاد ہے آپ کو؟ ہوا یہ تھا کہ میرے والد نا، دل تھام کے سنیے گا آپ لوگ، میری اس ٹائم 18 کیا ہوتا ہے 38 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جو بھی کہتے ہیں آپ نے اچھا کہہ دیا. ایک 2 کام 40. ہاں 38 سال. تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا نہیں کبھی، ان کی آواز میں نے نہیں سنی تھی. کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے کو بلانا. ابو کا جگر جو ہے وہ سنگڑ گیا تھا، جگر کا کینسر ہو گیا تھا. تو باقی کے بچے ابو کے کمرے میں نہیں جاتے تھے، جراثیم لگن گے. اچھا. ابو کے پیمپر بھی میں صاف کرتا. پھر جب میں نے لاسٹ ٹائم اپنے ابو سے بات کی نا، میں کہا ابو جی میرے نہ گال کرو. ساری زندگی نہ بلانا لیا، بابلا میرے نہ بول، میرے نہ گفتگو کرو ابو جی، میرے نہ بولو، میرے نہ گل انہیں دنیا تو جاندا جاندا میرے نہ گل کر لے. مینوں جمیا کیوں سی؟ دنیا دا تے پتہ نہیں، پر مینوں گھروں ضرور مظلومیت ملن لگ پئی سی، نفرت ملن لگ پئی سی. مینوں جمن والیا میرے بابلا میرے نہ گل کر. صرف جوس، انار کا جوس پیتے تھے ابو، ڈاکٹر نے کہا ہوا تھا ان کو پلاؤ. کول پیسے نہیں تھے میرے پاس، تو جو کام چھوڑ چکی تھی وہ 65 والے حادثے سے ڈر چکی ہوئی تھی. تو اس دن دہاڑے سڑک پہ جا کے کھڑی ہو کے یا یہ دعا کر رہی ہوں، یا اللہ بھی کوئی میں نہ غلط کام کرنے والا ہی آ جائے، میں اپنے ابو واسطے جوس لے کے دے، میں اپنے ابو لی دوائی لے کے جانی، میں نہ کوئی غلط کام کرنے والا ہی آ جائے، کوئی گناہ ہی کرنے والا آ جائے، نہ آ جائے، میں ابو لی دوائی لے کے جانی، میں ابو لی جوس لے کے سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ یتیمی میرے گلے میں پڑی. ابو کے جانے کے بعد میرا وہ حسن نہیں رہا، وہ خوبصورتی نہیں رہی، وہ جوانی نہیں رہی، وہ کچھ نہیں رہا. ایک بار دنیا میں ابو آئے، ایسے ابو کو دیکھوں ٹھیک ہو جاؤں گی. اچھا تلسی مجھے یہ بتاؤ، چلو ہم ماں باپ نہیں ملتے، اے نارمل لوگوں، ایسے بے اولاد لوگوں، اے امیر لوگوں، اے گاڑیوں والوں، اے پیسوں والوں، ماں باپ نہیں ملتے، ماں باپ نہیں ملتے. ہم جیسوں کو دیکھو،
اللہ مجھے ایک زندگی اور دے دے بس, ابو اور امی کے لیے کچھ کر دو. اپنے ابو کی قبر پہ جا کے بات کرتی ہوں, ابو جی آج انہیں مینوں انج بولیا, ابو جی میری طبیعت نہیں صحیح ہے, ابو جی آج انج ہویا. ماں باپ نہیں ملتے. اللہ آپ کی والدہ کو زندگی دے, صحت والی زندگی دے, اور جتنی آپ کی ان کے ساتھ انسیت ہے, جتنی محبت ہے, اللہ اس کو سلامت ماں باپ رکھے. نہیں ملتے. Everyone just everybody, everything, everyone ختم ہے, فضول ہے, دکھاوا ہے, فیک ہے. حقیقت روز محشر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو آپ کی امی کے نام سے اٹھایا جائے. ماں باپ کو دیکھ لو, ان کی خدمت کر لو. میرا یہی میسیج ہے, میرا یہی پیغام ہے. آج کل جس طرح خواجہ سراؤں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ روڈ پر, اب تو خیر وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں پہلے کی نسبت. جس طرح سے ہم لوگوں کو ہر موڑ پر نظر آتے تھے, رات کے اندھیروں میں خواجہ سرا کھڑے ہوتے تھے, اب وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا تمام خواجہ سراؤں کو تھوڑی ہدایت آ گئی ہے, سبق مل گیا ہے, کیا ہوا ہے؟ ہدایت تو آئے گی نہیں کبھی. ہدایت آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی چیز ہے؟ ٹھوکر نہ ہدایت لگے, آتی ہی ہے. ٹھوکر نہ لگے. ٹوڈے آئی ایم تلسی بٹ, ٹوڈے آئی تھنک آئی ایم اے بگ انسپریشن فار سمبڈی. ہاں, کچھ لوگوں کے لیے, سب کے لیے نہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ حادثات آپ کو سکھاتے ہیں مجبوری. ہاں میرے ساتھ بات کرو میں بیٹا. کر رہی ہوں آپ سے بات. مجبوری. اب میں سڑک پہ کھڑی ہوں, آپ مجھے آتی ہو, پکڑتی ہو, میں کیا کہوں گی کیوں کھڑی ہوں؟ مجبوری ہے آپ کی. سنا نہیں؟ مجبوری ہے آپ کی. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی جانب آؤ, اللہ رب العزت کی جانب آؤ, سجدے کی جانب. وہ مجبور نہیں کرتا, کیڑا مجبور کر دیندا. کیا ہے یہ سب؟ کب تک چلے گا یہ ڈونک؟ لذت مزہ 5 منٹ کا کام, جیب پر ہوتے تتر اگے. حی علی الصلاۃ آپ کو مجبور نہیں کرتا, ہمیں مجبور نہیں کرتا. اللہ ایسا رب ہی ہے. العزت بذات خود 5 ٹائم نماز کی جانب اپنے گھر بلا رہے ہیں, ایسا ہی ہے. وہ مجبور نہیں کرتا. یہ کیڑی مجبوری؟ اب میں نے صبح کی روٹی کھائی ہوئی ہے, یہ رزق نعمت ہے, اس کی قسم. شام ہو گئی ہے تو اب کیا کروں گی؟ گھر جاؤں گی نا, آٹا گننا گی, ایک کدی روٹی لاواں گی سال. تو میں کہیں آپ سے نکل کے سڑک پہ کھڑی ہو جاؤں, آج صاحب مجبوری. وہ انہیں پرنا ہے نا, میں تینوں کہہ دینی ہے نہیں بھوک لگی روٹی کھلا دے, نہیں کھلاؤ گے؟ کھلاؤں گی. ایک روٹی کے لیے ایک گندم اتنی بھاری ہو گئی ہے. میں سڑک پہ جا سکتی ہوں, میں آپ کے لیے بھی تو ایک وقت پہ سڑک پہ بھاری جا تھی. سکتی ہوں. سوری, آپ کے لیے بھی تو بھاری تھی ایک وقت میں. معذرت بیٹا, معذرت. میں سڑک پہ نکل سکتی ہوں نا, کہ میں کلمہ چونک چل رہی ہوں. کیوں؟ ہائی لالی پاؤڈر لا کے منڈے کے رن. تو میں کلمہ چونک سے تھوڑا سا صدیق سینٹر ہے, میں وہاں پہ بھی جا کے اینی کو کہہ سکتی ہوں, اینی بیٹا میں نے تو تپڑی نہیں رکھ لا پتر. وہ مشکل ہے, وہ آسان ہے, سب فضول باتیں. لیکن یہ وقت تو آپ پر بہت دیر سے آیا نا. ایک وقت پہ تو آپ کے تو لیے گیا, بھی یہ گندم اتنی ہی بھاری تھی نا. آ تو گیا. نہیں, اپنے لیے میں کچھ نہیں کیتا. میں آج مر جاؤں, میرے جنازے پہ آ کے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ, میرے جاننے والوں کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ اینے ساڈے کولوں ساڈی ایک روٹی بھی کھادی. باقی کیا بات کریں.